بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے فرقان قریشی بلاگز پر 5 لاکھ فیملی ممبرز پورے ہونے پر بہت بہت زیادہ مبارکباد، کیونکہ یہ میرا نہیں بلکہ آپ سب کا چینل ہے۔ میں آپ کو اپنے دل کی سچائی سے ایک بات بتاؤں، دیکھیں آج کل یوٹیوب کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، اور میری شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہماری یہ خوبصورت علمی فیملی اس سب سے دور اور محفوظ رہے۔ میرے لیے یہ سب ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی اپنے معصوم بچے کو معاشرے کی برائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے دن رات کوششیں کر رہا ہو۔ اس چینل پر جو کچھ ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے، اس لیے آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اس خوبصورت علمی سفر کو ہمیشہ پاک، صاف، خالص سچائی کے ساتھ اور ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ تو چلیں آئیں پھر شروع کرتے ہیں ہم سیریز کی وہ قسط کہ جس کے اندر ایک بار پھر سے ہم حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں واپس جانے والے ہیں، اور کہ جس میں آج نوح علیہ السلام کے زمانے کا ایکچول سیلاب ڈسکس ہونے والا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم ایکچول سیلاب کی طرف جائیں، میری درخواست ہے کہ آپ پچھلی 3 قسطوں سے ملی معلومات کو ایک مرتبہ پھر سے اپنے ذہن میں ریفریش کر لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہمارے زمانے سے بہت مختلف تھا۔ اس زمانے میں ایسی ڈیمینشنز کام کر رہی تھیں کہ جو آج ہمارے لیے بند ہو چکی ہیں۔ اس دور میں آسمان کے ایسے دروازے کھلے ہوئے تھے کہ جو سیلاب آنے کے بعد بند ہو گئے۔ اور ایسا کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام ان 5 انبیاء میں سے ایک ہیں کہ جن کے ساتھ بڑے حیرت انگیز واقعات پیش آئے تھے، اور وہ 5 انبیاء کرام کون کون سے ہیں؟ الاحزاب کی 7ویں آیت میں ان 5 انبیاء کے نام موجود ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ آیت بہت غور سے سنیں کہ جب ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا، اور بالخصوص آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے۔ تو یہ ہیں وہ 5 انبیاء، اور اس آیت کی بیس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ 5 انبیاء اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین نبی گزرے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ ان 5 انبیاء کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جو بڑے ہی انٹر ڈیمینشنل قسم کے واقعات تھے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انہیں آسمان و زمین کی تمام مخلوقات دکھا دی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز دے کر بلایا تھا، حالانکہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے سے کلام نہیں فرماتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ بلکہ معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایٹ لیسٹ 3 جگہوں پر دیکھا تھا، بیت المقدس میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قبر میں، اور پھر چھٹے آسمان پر۔ ایٹ لیسٹ 3 جگہوں پر موسیٰ علیہ السلام ایک ساتھ موجود تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جو آج بھی زندہ ہیں، اور دوسرے آسمان پر کہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور جن کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ مردے زندہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہیں اللہ رب العزت راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر معراج کے تھرو 7ویں آسمان تک لے گیا۔ اور 5ویں نبی حضرت نوح علیہ السلام کہ جن کی انٹر ڈیمینشنل زندگی کے متعلق آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے۔ میں آپ کو ایک مثال اور بھی دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جو قصص الانبیاء میں بھی موجود ہے، اور البدایہ والنہایہ جیسی شہرۂ آفاق کتاب میں بھی موجود ہے، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دوران ایک وادی سے گزرے تو اچانک آپ علیہ السلام رک گئے اور پوچھا کہ ہیں ابو بکر یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ عصفان نام کی ایک وادی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر یہ وہ جگہیں کہ جہاں سے نوح، ہود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے تھے۔
وہ حج کرنے جا رہے تھے، ان کے اونٹ سرخ رنگ کے تھے اور ان کے اونٹوں کی نکیلیں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھیں، اور ان کا اپنا لباس تہبندوں اور عباؤں سے بنا ہوا تھا، اور ان کی آبائیں چیتے کی کھال کی طرح تھیں۔ یہ روایت قصص الانبیاء اور البدایہ والنہایہ دونوں میں موجود ہے، لیکن جسٹ ہولڈ آن فار اے سیکنڈ۔ آپ اس روایت کو غور سے دیکھیں، اس کے تھیم سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس وقت وہ تینوں انبیاء ایک ساتھ تھے، ان کے کپڑے ایک جیسے تھے، ان کے اونٹ ایک جیسے تھے۔ لگتا ایسے ہے کہ جیسے اس وقت وہ تینوں انبیاء ایک ساتھ موجود تھے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ تینوں انبیاء ایک دوسرے سے صدیوں یا پھر شاید ہزاروں سال کے فرق سے مبعوث ہوئے تھے۔ تو پھر وہ تینوں ایک ساتھ حج کے سفر کے لیے کیسے جا سکتے تھے؟ صرف ایک صورت میں، کہ اگر وہ سفر کسی اور ہی ڈیمینشن میں ہو رہا ہو۔ اور یہ روایت میں نے آپ کو صرف اس وجہ سے نہیں سنائی، بلکہ اس لیے بھی سنائی ہے کہ عصفان کی وادی ایک اور حوالے سے بڑی ہی اہم ہے، اور وہ یہ کہ اس جگہ یعنی عصفان میں آگے چل کر ایک بار پھر سے کسی اور ڈیمینشن نے کھل جانا ہے، اور اس مرتبہ وہاں جس ڈیمینشن نے کھلنا ہے اس ڈیمینشن کا تعلق زمین سے نکلنے والے ایک جانور کے ساتھ ہونا ہے، دابۃ الارض کے ساتھ۔ ایگزیکٹلی وہی جانور کہ جس کا ذکر سورہ نمل میں ہے کہ ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے کہ جو ان کے ساتھ باتیں کرے گا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زمین سے نکلنے کے بعد وہ جانور چیختا چلاتا سب سے پہلے سیدھا مشرق کی طرف جائے گا، پھر چیختا چلاتا شام کی طرف بھاگے گا، اس کی چیخوں کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی ہوگی، اور پھر چیختا چلاتا آخر میں صبح کے قریب وہ عصفان کی وادی کی طرف بھاگے گا۔ تو عصفان کی وادی میں یقیناً ان دوسری ڈیمینشنز کے متعلق کوئی راز موجود ہے۔ کون سا راز؟ وہ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک نہیں ہے، لہٰذا پھر کبھی۔ لیکن دا پوائنٹ از کہ نوح علیہ السلام کی زندگی اور زمانے میں بہت ساری ایسی ڈیمینشنز کھلی ہوئی تھی کہ جو آج ہمارے لیے بند ہو چکی ہیں، اور انہی ڈیمینشنز میں سے ایک ڈیمینشن سے حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کا پانی آیا تھا۔ لیکن ابھی جب میں نے آپ کو الاحزاب کی 5 انبیاء والی آیت سنائی تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس آیت کو بہت غور سے سننا ہے۔ آپ نے نوٹس کیا کہ اس آیت میں 4 انبیاء کے نام ٹھیک اسی سیکوینس کے ساتھ آئے ہیں کہ جس سیکوینس کے ساتھ بذات خود وہ انبیاء مبعوث ہوئے تھے، یعنی پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن کیا آپ نے غور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آیت میں سب سے پہلے ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ علم التفسیر میں ناموں کے سیکوینس بہت معنی رکھتے ہیں کہ پہلے کس چیز کا ذکر ہوا ہے اور پھر بعد میں کس چیز کا ذکر ہوا ہے۔ ناموں کا سیکوینس تفسیر کو چینج کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور انبیاء کے ناموں کا یہ سیکوینس آپ کو تب سمجھ میں آئے گا کہ جب آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث پڑھیں کہ جو اب طبقات الکبریٰ میں بھی ہے، مسند فردوس میں بھی ہے، اور معالم التنزیل میں بھی ہے، کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پیدائش کے اعتبار سے میں سب سے پہلا، لیکن بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں۔ دیکھیں یہ بڑی گہری باتیں ہیں، یہ ڈیمینشنز بہت وسیع ہیں، اور انہی ڈیمینشنز میں سے ایک ڈیمینشن سے نوح علیہ السلام کے سیلاب کا پانی آیا تھا کہ جو اب یہاں سے آگے آج میں آپ کے لیے ایکسپلین کرنے والا ہوں۔ قرآن پاک کے مطابق نوح علیہ السلام کے سیلاب کی شروعات ہوئی تھی دراصل ایک تنور سے، کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے کہا کہ اپنی کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے سوار کر لیجئے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تنور کے کانسیپٹ کو سمجھ لیں۔ تنور بیسیکلی ایک عربک ورڈ ہے، یہی ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اردو میں ہم اسے تندور کہہ دیتے ہیں، اور اردو والے تندور کا صرف ایک ہی مطلب ہوتا ہے، یعنی وہ جگہ کہ جہاں روٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ لیکن عربی لفظ تنور کے کئی معنی ہیں، مثلا روٹی پکانے والی جگہ کو بھی تنور کہا جاتا ہے، زمین کے کسی بلند حصے کو بھی تنور کہا جاتا ہے،
بلکہ زمین کی سطح کو بھی ایک خاص سینس میں تنور ہی کہا جاتا ہے۔ اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے 1450 سال کے دوران اس لفظ تنور کی بہت ساری انٹرپریٹیشنز کی گئی ہیں۔ مثلا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیلاب کی نشانی یہ تھی کہ آگ نکالنے والے تنور میں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، جبکہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹانس اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تنور ایک سمبولک میننگ رکھتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تنور سے مراد یہ ہے کہ جب دن روشن ہو جائے تو سیلاب آ جائے گا۔ پھر کچھ مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک ایکچول تنور تھا کہ جس میں نوح علیہ السلام کے گھر والے روٹیاں بنایا کرتے تھے، اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ تو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ ایک ایکچول تندور ہی تھا، اور یہ کہ یہ قدیم عراق میں ہوا کرتا تھا۔ لیکن اگر آپ کو پچھلی قسطیں یاد ہیں تو میں نے آپ کو آدم علیہ السلام کے زمانے کے متعلق بتایا تھا کہ ون آف دی ارلیسٹ تھنگس کہ جو آدم علیہ السلام نے بنائی تھیں، ڈیزائن کی تھیں، انوینٹ کی تھیں، ان میں سے ایک چیز دراصل ایک تندور بھی تھا کہ جس میں اماں حوا علیہ السلام روٹیاں پکایا کرتی تھیں۔ اور یہی سٹانس امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کہ یہ تنور وہی حضرت آدم اور بیوی حوا علیہ السلام والا تندور تھا کہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے تک اس دنیا میں موجود رہا تھا، اور اسی نے نوح علیہ السلام کے لیے ایک نشانی مقرر ہونا تھا کہ جب اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اب سیلاب آنے والا ہے۔ اور بائی دا ویز یہ بہت زبردست بات ہے۔ یہ بات آپ نے ضرور اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ تندور میں سے سیلاب کا پانی نکلنا شروع ہوا تھا، اور ابھی میں تھوڑی دیر میں اس پر واپس آؤں گا بھی۔ پھر ابن ابی حاتم اس تندور کی لوکیشن کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ تندور ایک بہت بڑے جزیرے میں رکھا ہوا تھا، ایک آئی لینڈ میں۔ اب ایک اور چیز کہ قرآن پاک میں اس تندور سے پانی نکلنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے وفارت تنور، یعنی کہ جب تنور پھوٹ پڑے۔ فار دراصل ایک پاسٹ ٹینس ہے، اس کا مصدر ہے فوران، اور اس کا مطلب صرف پھوٹ پڑنا نہیں بلکہ ابل کر نکلنا ہوتا ہے، جوش مارتے ہوئے نکلنا ہوتا ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ آدم اور اماں حوا علیہم السلام کا تندور کہ جو انہی کی طرح یقیناً بہت اونچا، لمبا اور سائز میں عظیم الجثہ ہوگا، جب اس میں سے جوش مارتے ہوئے ابل کر پانی نکل رہا ہو تو اس وقت یہ منظر کیسا لگتا ہوگا۔ اللہ مستعان۔ بائی دا ویز آپ کے لیے ایک ایڈیشنل انفارمیشن کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ اوورآل تمام مسلمانوں کے لیے دنیا کا سب سے اہم ترین مقام نو ڈاؤٹ خانہ کعبہ ہے۔ پھر دوسرا اہم ترین مقام نو ڈاؤٹ مسجد نبوی ہے۔ تیسرا اہم ترین مقام مسجد اقصی ہے۔ چوتھا اہم ترین مقام دمشق کا وہ مینار ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے۔ اور پانچواں اہم ترین مقام اگر کوئی ہوتا تو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق وہ یہی تندور ہوتا کہ جس سے طوفان نوح کا پانی نکلا تھا۔ اور یہ پانی کس طرح نکلتا رہا تھا؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے نوح علیہ السلام کے سیلاب کا ایکچول واقعہ۔ تندور سے پانی بغیر رکے نکلا چلا جا رہا تھا، اور دوسری طرف آسمان سے پانی بغیر رکے برسے چلا جا رہا تھا۔ یہ بات ہمیں سورہ قمر سے پتہ چل جاتی ہے۔ اب قصص الانبیاء میں ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسی بارش برسائی کہ زمین نے اس سے پہلے کبھی آسمان کو اس ہولناک طریقے سے برستے نہیں دیکھا تھا، اور آسمان سے پانی ایسے برس رہا تھا کہ جیسے کسی نے مشکیزوں کے منہ کھول دیے ہوں۔ صرف ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ آسمان سے مشکیزوں کی طرح پانی نکلتا کیسا لگ رہا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آرٹ ورک بنانے کی اپنی تمام تر سکلز کے باوجود شاید میں ان مناظر کو ان کی اصل ہیبت کے ساتھ کبھی بھی ڈیزائن نہ کر پاؤں۔ سیلاب کے حوالے سے دو آیات بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ تندور والی آیت کہ تندور سے پانی ابل کر نکل رہا تھا، اور دوسری سورہ قمر والی آیت کہ ہم نے آسمان کے دروازوں کو ایک زوردار بارش کے ساتھ کھول دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ توریت میں بھی اس حوالے سے ایک آیت موجود ہے، بک آف جینیسس میں، کہ جب نوح علیہ السلام کی عمر 600 سال ہوئی تو دوسرے مہینے کے 17ویں دن زمین سے پانی کے تمام سوتے پھوٹ نکلے،
اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور 40 دن اور 40 راتوں تک زمین پر موسلا دھار بارش لگی رہی تھی۔ اور 13ویں صدی کے ایک بہت بڑے اندولیشین مفسر قرآن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں ایک ایڈیشنل انفارمیشن اور بھی ملتی ہے کہ جو پانی آسمان سے آ رہا تھا وہ ٹھنڈا تھا، اور جو پانی زمین سے نکل رہا تھا وہ پانی گرم تھا۔ اور اس کی ایک وجہ ہے بھی کہ جو ابھی میں تھوڑا آگے چل کر بتاؤں گا بھی، لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اس بڑے اسکیل پر جب گرم اور ٹھنڈا پانی آپس میں مل جائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دھند، بے انتہا دھند، شدید دھند۔ ان روایات کی بیس پر میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا طوفان جب بھی رکا ہوگا، تھما ہوگا، تو اس وقت ہر طرف سٹل بے انتہا دھند چھائی ہوئی ہوگی۔ نو ونڈر کہ جودی پر کشتی رکنے کے باوجود نوح علیہ السلام کو زمین دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جب کشتی رکنے کے بعد کے واقعات ڈسکس ہوں گے تو ان میں انشاءاللہ اس چیز کی ڈیٹیلز آئیں گی بھی۔ اب زمین سے پانی ابل ابر کر نکل رہا ہے اور آسمان سے پانی کھلے ہوئے مشکیزوں کی طرح برس رہا ہے۔ ایک چیز کہ مشکیزیں کا لفظ میری جنریشن کے لوگ تو شاید سمجھ جائیں، لیکن آج کی نسل نے مشکیزہ شاید کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اٹس این اولڈ فیشن واٹر بیگ۔ کسی زمانے میں لوگ چمڑے کے ان بیگز کے اندر پانی کیری کیا کرتے تھے، اور جب وہ اس کا منہ کھولتے تو پانی کسی موٹی سی دھار کی طرح باہر نکلا کرتا تھا۔ بالکل اسی طرح طوفان نوح کی بارش کا پانی آسمان سے برس رہا تھا، اور اگلے 40 دن تک یہ پانی اسی طرح برستا اور ابلتا رہا تھا۔ اور آپ خود امیجن کریں کہ اس قدر پانی سے سیلاب کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ہر طرف پانی، سب کچھ ڈوبنے لگ گیا، برباد ہونے لگ گیا۔ اس سیلاب کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہ جو آج سے 900 سال پہلے لکھی گئی عربی زبان کی ایک نایاب کتاب الجمع الفوائد و مجمع الزوائد کی 6th جلد میں لکھا ہوا ہے، 6th والیوم میں، کہ جب سیلاب کا پانی چڑھنا شروع ہوا اور لوگ اس میں ڈوبنا شروع ہو گئے تو ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ آخر کو وہ ایک ماں تھی اور اسے اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت تھی، لہٰذا وہ اپنے بچے کو اٹھا کر ایک پہاڑ کی طرف بھاگنے لگی، لیکن دھیرے دھیرے پانی پہاڑ کی جڑ تک بھی پہنچ گیا۔ وہ عورت ایک بار پھر سے اٹھی اور بھاگ کر پہاڑ کے درمیان تک پہنچ گئی، لیکن آہستہ آہستہ پانی وہاں تک بھی آ گیا، یہاں تک کہ کسی طرح سے وہ عورت پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گئی، لیکن چوٹی بھی پانی کے اندر ڈوبنے والی ہو گئی، یہاں تک کہ اس عورت نے اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر پانی سے اوپر کر لیا، لیکن اسی وقت پانی کا ایک تیز ریلا آیا اور اس ماں اور بچے دونوں کو بہا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس دن کسی پر رحم کرنا ہوتا تو اس بچے اور اس کی ماں پر رحم کرتا۔ اللہ مستعان۔ آپ غور کریں کہ اکثر عذاب کے واقعات ہم کیسی لاپرواہی کے ساتھ سنتے اور ایک دوسرے کو سناتے ہیں کہ ہاں ایک فلاں قوم تھی، اس پر فلاں عذاب آیا، لیکن صرف ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ آئے ہوئے ان عذابوں کے دوران کیسے کیسے دل خراش واقعات پیش آئے ہوں گے۔ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ جب اس عورت نے اپنے بچے کو ہاتھوں سے اوپر اٹھایا ہوگا، اسے پانی سے اوپر کیا ہوگا کہ کسی طرح سے میرا یہ بچہ بچ جائے، تو اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ بات تو شاید ہم کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب نوح علیہ السلام کا بیٹا کہ جو سورہ ہود کے مطابق ایک کنارے پر کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا، تو سورہ ہود کے مطابق اس نے کہا کہ اے میرے والد، میں پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں تو وہ مجھے بچا لے گا۔ اس پر نوح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آج کسی نے نہیں بچنا سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم کر دے۔ تو اسی وقت ایک بڑی سی لہر آئی اور کنعان کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ کنعان، توریت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کنعان تھا۔ تو آپ امیجن کریں کہ اس وقت اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوبتا دیکھ کر نوح علیہ السلام کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تاریخی روایات سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جس لہر نے کنعان کو ڈبویا تھا وہ تقریباً 40 گز سے زیادہ اونچی لہر تھی، اور دیکھنے میں ایسی تھی کہ جیسے کالے رنگ کا کوئی پہاڑ آ رہا ہو۔
کلیئرلی وہ کسی قسم کی کوئی روگ ویو تھی کہ جو سمندروں میں طوفانوں کے دوران اٹھ جاتی ہیں۔ ویڈیو کی خاطر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ قدیم آئرلینڈ میں ایک کتاب لکھی گئی تھی کہ جس کا نام ہے دی اینلز آف فور ماسٹرز۔ یہ کتاب آئرلینڈ میں انسان کی صدیوں پرانی تاریخ اور ان کی لوک داستانوں یعنی کہ فوک لورز کے متعلق ہے، اور اس کتاب میں ایک ایسے ماسٹر کی کہانی بھی ہے کہ جو ایک عظیم سیلاب کے وقت 54 یعنی 54 دوسرے آدمیوں کو لے کر ایک پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا تھا، لیکن پھر اچانک ایک بڑی سی روگ ویو آئی اور اس نے بیتھ نامی اس ماسٹر اور اس کے تمام 54 ساتھیوں کو اس وقت پانی میں غرق کر دیا تھا۔ اور اینلز آف فور ماسٹرز ان 300 ثبوتوں میں سے ایک ثبوت ہے کہ جو ہمیں پوری دنیا سے ملتے ہیں کہ کیسے ایک عظیم گلوبل سیلاب آیا تھا، لیکن وہ سب انشاءاللہ آگے چل کر۔ دا پوائنٹ از کہ تاریخی اعتبار سے تو میں آپ کو بہت کچھ بتا سکتا ہوں، لیکن امیجن کریں کہ یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھنا کیسا لگتا ہوگا۔ نوح علیہ السلام کو اس وقت کیسا لگا ہوگا کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو 40 گز اونچی ایک روگ ویو میں بہہ جاتے دیکھا ہوگا۔ اس ماں کو اس وقت کیسا لگا ہوگا کہ جب وہ اپنے بچے کو بچاتے پہاڑوں کے اوپر بھاگ رہی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقعات لکھنا میرے لیے اس قسط کا شاید سب سے مشکل پارٹ تھے۔ پچھلی قسطوں کے دوران میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ نوح علیہ السلام کی داستان میں والدین اور اولاد کا تھیم بہت نمایاں ہے۔ یہ دونوں واقعات کہ جن میں والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ ریلیشن شپ بہت واضح ہے۔ پھر آگے کہ جب میں آپ کو سیلاب آنے کی وجوہات بتاؤں گا انشاءاللہ، تب بھی آپ دیکھیں گے کہ اٹ آل سٹارٹڈ ود پیرنٹس اینڈ دیئر آف اسپرنگس۔ پھر نوح علیہ السلام کی قوم کہ جو اپنے والدین اور آباء و اجداد کی عبادت کیا کرتے تھے، اور کیسی اتفاق کی بات ہے کہ نوح علیہ السلام کی کہانی بھی سب سے پہلے مجھے میری والدہ نے سنائی تھی۔ ویڈیو کی حد تک میں آپ کو بہت ساری انفارمیشن دے سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے الفاظ کے ذریعے آپ کو ایک مرتبہ اس زمانے میں واپس لے کر جاؤں اور آپ کو محسوس کرواؤں کہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا کیسا لگتا ہوگا۔ کیونکہ ایک مرتبہ آپ کو یہ احساس ہو گیا تو اس وقت پھر آپ کے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کا خوف صحیح معنوں میں محسوس ہونے لگ جائے گا۔ اوکے، اب ایک بہت اہم سوال کہ نوح علیہ السلام کے سیلاب کا پانی آیا کہاں سے تھا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس حوالے سے 2 آیات بہت اہم ہیں۔ ایک تو سورہ قمر کی آیت کہ ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توریت میں بھی یہی آتا ہے کہ اس بارش سے آسمان کی تمام کھڑکیاں کھل گئی تھیں، اور یہ پارٹ آپ کے لیے اس ویڈیو کا شاید سب سے دلچسپ حصہ ہوگا۔ دیکھیے، بارش ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا علم ٹرولی سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے بھی پاس نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ پہلی چیز کہ کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا۔ دوسری چیز، کسی کو نہیں پتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تیسری چیز، کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کب اور کہاں ہوگی۔ چوتھی چیز، کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اور 5ویں چیز، کسی کو نہیں پتا کہ بارش کب ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہاؤ ٹرو از دس۔ پچھلے 5 مہینوں سے پاکستان میں بارشیں رکی ہوئی ہیں، حالانکہ کبھی کبھی ویدر فورکاسٹ میں آ بھی جاتا ہے کہ کل بارش ہو بھی سکتی ہے، لیکن وہ نہیں ہوتی۔ ایسا اس لیے کہ بارش کا تعلق آسمان کے راستوں سے ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی بارش کے لیے دعا کرنی ہوتی تھی تو آپ پہلے ممبر پر کھڑے ہوتے، پھر سورہ نوح کی پہلی آیت پڑھتے، پھر بہت زیادہ استغفار کرتے، اور پھر کہتے کہ میں نے اللہ سے بارش کو اس کے ان تمام راستوں سے مانگ لیا ہے کہ جو آسمان میں موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام کے سیلاب والی بارشیں صرف اس دنیا کے پانی سے نہیں بلکہ آسمان کے دروازوں میں موجود پانیوں سے آئی تھیں۔ بہت ساری روایات میں اس بات کے ٹریسز مل جاتے ہیں، ایون کہ توریت میں بھی۔ پریسٹلی سورسز بتاتے ہیں کہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئی تھیں، آسمان میں موجود رقیہ پھٹ گیا تھا۔ رقیہ یعنی وہ پردہ کہ جو اوپر کے پانیوں کو نیچے کے پانیوں سے علیحدہ رکھتا ہے، یعنی عام الفاظ میں پانیوں سے بھرا ایک دروازہ کھل گیا تھا۔
آسمان کے دروازے پانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس پر میں پورا ایک سیزن بنا چکا ہوں کائنات کے راز نام سے، کہ جو بھی کچھ ہفتے پہلے ہی مکمل ہوا تھا۔ ان دروازوں اور ان میں موجود پانیوں کے متعلق مکمل ڈیٹیلز جاننے کے لیے آپ میری وہ سیریز دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آسمان کے دروازوں میں سے آنے والا پانی تو سیلاب کا صرف ایک سورس تھا۔ پانی تو ایک اور جگہ سے بھی نکل رہا تھا، نوح علیہ السلام کے اس تندور میں سے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ تندور والی بات بہت اہم ہے، ایک بار پھر سے میں اس پر واپس آؤں گا۔ تو چلے آئیں پھر سمجھتے ہیں تندور کے اس پراسرار کانسیپٹ کو۔ سورہ طور کی پہلی 6 آیات پڑھیں۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی کہ جو کھلے ہوئے اوراق میں ہے، اور بیت المعمور کی اور اونچی چھت کی اور بھڑکائے ہوئے بھرے ہوئے سمندر کی۔ کیا ہے یہ بھرا ہوا بھڑکایا ہوا سمندر؟ بحر المسجور، بحر یعنی سمندر، اور مسجور یہ ایک ناؤن ہے کہ جس کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ بھرا ہوا، بھڑکایا ہوا، لبریز ہوا ہوا۔ اسی سے لفظ سجر البحر نکلتا ہے، یعنی سمندر کا بھر جانا، اس کا چڑھ جانا۔ اور بحر المسجور کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے عظیم پانیوں سے بھرا ایک سمندر ہے کہ جس کی گہرائی اس قدر ہے کہ جتنی 7ویں آسمان سے لے کر 7ویں زمین کے درمیان تک کا فاصلہ ہے، اور یہ سمندر گاڑے پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اس سمندر کو بحر الحیوان یا پھر بحر الحیات بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہے وہ بھرا ہوا بھڑکایا ہوا سمندر کہ جس کا پانی نوح علیہ السلام کے تنور میں سے کسی گرم چشمے کی طرح ابل ابل کر باہر نکل رہا تھا۔ اسی لیے زمین سے نکلنے والا پانی گرم تھا، کیونکہ بحر المسجور بھڑکایا ہوا لبریز سمندر ہے۔ یہی وہ سمندر ہے کہ جس کے پانی سے سور پھونکے جانے کے بعد 40ویں صبح مخلوق پر ایک بارش ہوگی کہ جس سے قبروں کے اندر موجود لوگ غلے کے دانوں کی طرح اگ آئیں گے۔ مسند احمد میں بھی اس حوالے سے ایک حدیث موجود ہے کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا تو جس شخص کے کان میں سب سے پہلے اس کی آواز پہنچے گی وہ شخص اپنے حوض کے کنارے ٹھیک کر رہا ہوگا، لیکن یہ آواز سنتے ہی اس پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، اس کی گردن ایک طرف لڑک جائے گی، اور پھر اس کے بعد جس شخص کے کان میں سور کی آواز پہنچے گی اس کی گردن ایک طرف لڑکتی چلی جائے گی، اور وہ بے ہوش ہو کر گرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی موسلا دھار بارش نازل کر دے گا کہ جس سے لوگوں کے جسم قبروں میں اگ آئیں گے۔ اور پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو وہ سب زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ اپنے ہوش و حواس میں ایسے ہوں گے کہ جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اسی لیے اس سمندر کا نام بحر الحیات ہے۔ اور اگر آپ نے میری یاجوج ماجوج والی سیریز دیکھی ہو تو آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ یاجوج ماجوج کی موت کے بعد بھی گاڑھے پانی والی ایک بارش ہوگی کہ جس سے زمین پر ایک نئی قسم کی ویجیٹیشن، ایک خاص طرح کی نباتات اگائیں گی کہ جو سائز میں ہماری آج کی ویجیٹیشن سے بالکل مختلف ہوں گی۔ ایک ایک انار سے پوری فیملی کا پیٹ بھر جایا کرے گا، اور اس انار کے چھلکے کے نیچے 8 10 لوگ بیٹھ جایا کریں گے۔ یہ ساری ڈیٹیلز جاننے کے لیے آپ میری یاجوج ماجوج سیریز ضرور دیکھیے گا۔ تو عرش کے نیچے موجود یہ وہ سمندر تھا بحر المسجور کہ جس کا پانی اس تندور سے نکل کر ہماری دنیا میں آیا تھا۔ اور جسٹ لک ایٹ دی شیپ آف تندور۔ دیکھیے تندور کس شیپ کا ہوتا ہے، ایک ٹنل کی شیپ کا، ایک غار کی شیپ کا، ایک گزرگاہ کی شیپ کا۔ اور وہ تندور حضرت نوح علیہ السلام کا تندور، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ تندور اس وقت کسی ٹنل، کسی گزرگاہ کی طرح ہی ریئیکٹ کر رہا تھا کہ جس سے بحر المسجور کا پانی ابل ابل کر ہماری دنیا میں آ رہا تھا۔ اللہ مستعان، اللہ مستعان۔ نوح علیہ السلام کے سیلاب کا پانی اس دنیا سے تھا یا نہیں، قرآن و سنت سے ملی معلومات، صحابہ کے آثار اور تابعین سے ملی روایات کو توجہ سے اسٹڈی کرنے کے بعد، بلکہ بہت توجہ سے اسٹڈی کرنے کے بعد، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نوح علیہ السلام کے سیلاب کا پانی اس دنیا کا نہیں تھا، بلکہ وہ پانی آسمان کے دروازوں اور اس تندور کے ذریعے بحر المسجور سے نکل کر آیا تھا
کہ جس کی ٹرو نیچر سوائے اللہ تعالیٰ کے شاید اور کوئی بھی نہیں جانتا، اور وہ کیا وجہ تھی کہ جس سے اس دنیا کو دھونے کے لیے بحر المسجور اور آسمان کے دروازوں سے پانی بھیجا گیا، یہ جان کر تو آپ شاید حیران ہی رہ جائیں گے۔ لیکن وہ سب اب انشاءاللہ دی ٹائم ٹریول سیریز کی اگلی قسط میں، کیونکہ اب آپ نے 2 کام ضرور کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس ویڈیو کے نیچے موجود لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو ہمارے باقی فیملی ممبرز تک بھی پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے سب سے پہلے کمنٹ، میرے پنڈ کمنٹ کو ایک بار ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس میں آپ سب کے لیے میری طرف سے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔